انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیرپی کو سبسکرائب کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے نبی علیہ السلام تک، سب نے کہا اللہ، ارے بولو بھائی، ایک ہے۔ ابھی وہ ہمارے جو شاعر تھے، کیا نام ہے، زبیر بھائی کہہ رہے تھے آپ لوگ بولے، آپ بولے نہیں رہے تھے۔ اب آپ لوگ ہمارے ساتھ بھی نہیں بولیں گے تو پھر بات نہیں ہوگی، کیونکہ ہم بیان کرنے نہیں آئے ہیں، آپ سے باتیں کرنے کے لیے۔ مولانا راغب صاحب کھینچ کھاچ کے لے آئے اتنی دور، اور جب آ ہی گئے تو کچھ باتیں ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو تمام نبیوں نے کہا خدا، زور سے خدا، ابھی بھی آواز نہیں ہے، خدا۔ ہاں، دنیا کے تمام مذاہب نے بھی کہا، سب پڑھے لکھے لوگ اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ خدا ایک ہے۔ ہمارے نبی محمد علیہ السلام جب آئے، انہوں نے اس سے بھی اگلے جملے کو مکمل فرمایا۔ کس جملے کو مکمل کیا؟ بھئی یہ تو پتہ ہے بھی ایشور ایک ہے، خدا ایک ہے، رب ایک ہے، پالنہار ایک ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ تو جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں مبعوث ہوئے تھے، اور جب ہم سب کی ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر ایمان لائیں، اور جب ان کے دوست جو سب سے بڑے مسلمان ہیں، پتہ ہے نا کون سب سے بڑا مسلمان کون ہے بھائی؟ کون ہے بھائی؟ ابو بکر ہیں۔ کون ہے؟ زور سے، کون ہے سب سے بڑا مسلمان؟ ابو بکر ہیں۔ جب وہ ایمان لائے، سیدنا عمر بن خطاب آئے، بڑے بڑے لوگ ایمان لائے، تو سب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اللہ کو بھی ہم نے رب مانا، یعنی آپ نے نشاندہی کی کہ خدا ایک ہے، ہم نے بھی کہا خدا ایک ہے، آپ کو اللہ کا آخری نبی مانا، یہ دو باتیں تو مکمل ہو گئیں، اب آپ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ آپ کے دین کا مقصد کیا ہے؟ آپ جس مذہب کو لے کے آئے ہیں وہ انسانوں کے درمیان کیا سندیش کیا دینا چاہتا ہے؟ تو آپ سب تو ماشاءاللہ مدھیہ پردیش کے پڑھے لکھے مسلمان ہیں، ماشاءاللہ فتویٰ دینے میں بھی ماہر ہیں، ماشاءاللہ ایک دوسرے کے اوپر، اور مسلک کھیلنے میں بھی ماشاءاللہ کافی رغبت آگے تک لے گئے الحمدللہ، تفرقے بازی کے اندر بھی، برادری واد میں بھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی بات پتہ ہوگی کہ اسلام کا جو سندیش ہے وہ کیا ہے۔ پتہ ہے نا؟ پتہ ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دیجئے بھائی، پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ اچھا، کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی بہن وہ ہم سے پوچھے کہ عبدالرحمن بھائی، آج کل ذرا بہت ماحول ایسا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھی اسلام کا سندیش کیا ہے، آپ کا مذہب کیا کہتا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ نماز پڑھنا اسلام ہے، روزہ رکھنا اسلام ہے، حج کرنا اسلام ہے، زکوٰۃ دینا اسلام کا نام ہے۔ کبھی آپ نے اس طرح دین کو سوچا ہے کہ جو لوگ دین کے متعلق غلط فہمی میں آ گئے، جن کو غلط فہمی ہو گئی سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، عام جو سوشل سائٹس ہیں ان کے ذریعے، جو آج کل کے جو پروفیسر بنے ڈپلیکیٹ، جو صبح شام صرف پڑھی الٹی سیدھی باتیں رہے ہیں، اگر وہ آپ سے کبھی کوئی بات پوچھ لیں کہ آپ کے مذہب نے کیا بات کہی ہے تمام انسانوں کے لیے، تو آپ کیا گفتگو کا جواب دیں گے؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں ویسے
کہ پاجامہ اگر ٹخنوں سے اونچا کر لے تو کہاں جائیں گے بھائی؟ ارے بولو تو صحیح زور سے. اگر یہ کپڑا ٹخنوں سے اونچا ہوگا ایک مسلمان کا تو وہ کہاں جائے گا مرنے کے بعد؟ ارے بولو تو صحیح زور سے. آواز ہی نہیں آتی یار آپ کی. کہاں جائیں گے؟ اور اگر نیچا ہوا تو جہنم. اب دیکھو آپ کو اتنا باریک مسئلہ بھی پتا ہے. اب اگر پوچھنے والا پوچھ لے کہ بھئی اونچا ہے تو جنت میں کیوں جائیں، نیچا ہے تو جہنم میں کیوں جائیں، تو پھر تو بات وہیں ختم ہو گئی. مطلب ہم کہتے ہیں کہ موبائل اچھی کمپنی کا ہو، کار کمپنی کی ہو، اے سی کمپنی کا لگا ہوا ہو، کپڑے برانڈ کے ہوں، جوتیاں برانڈ کی ہوں، اور دین بولے دین تو بس کیلا بیچنے والا بھی فتویٰ دے گا، بریانی والا بھی فتویٰ دے گا، جی ڈاکٹر صاحب بھی فتویٰ دیں گے، انجینئر صاحب بھی فتویٰ دیں گے، اور مسجد کا صدر تو کہتا ہے مجھے کم از کم مفتی کے برابر تو مان ہی لو. جبکہ دین کو سمجھانے کے لیے برانڈ والے لوگ موجود ہیں. علماء ہمارے پاس ہیں، مفتیان کرام ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بڑے اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن نہیں، ہم نے سمجھا کہ نہیں، ہم سے زیادہ دین کون جانتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دین کی جو بنیادی باتیں ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں. ہم ہر ایک چیز کو رسم لے کے چل رہے ہیں، رسم اور رواج کے طریقے سے چل رہے ہیں. اسلام رسم اور رواج کا مذہب نہیں ہے. اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اعلیٰ روایات کا امین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے اندر قائم فرمائی. تو وہ کون سی بات ہے جو پوری دنیا کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی، آج جس کے بارے میں میں اور آپ نہیں جانتے؟ ہمارے ذہن سے بات نکل گئی. اور یہی وجہ ہے کہ جب بنیادی بات ہمارے ذہن سے نکلی تو بہت ساری غلط فہمیاں، بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے دکھ، بہت ساری تکالیف، بہت ساری مصیبتیں انہوں نے آ کے ہم کو گھیرا. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے مقصد کو بھول گئے. مقصد یاد نہیں. آپ کو پھر اور تھوڑا آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں. یہ پنڈال لگا ہوا ہے، جس کسی سے بھی حضرت نے یہ پنڈال لگوایا اس نے پوچھا ہوگا بھی یہاں کیا کرنا ہے. شادی کرنی ہوتی تو شادی کی طرح لگاتے ہیں، کسی کے انتقال کے بعد دعا کرنی ہوتی تو اس طرح لگتا ہے، جلسہ کرنا ہے تو جلسے کی طرح لگاتے ہیں. وہ مقصد پوچھتا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. پھر یہ جو قالین ہیں، یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ لائٹیں ہیں، یہ اس جلسے کا مقصد نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اس جلسے کا مقصد نہیں ہیں. یہ ضرورتیں ہیں. یہ مائک ضرورت ہے، یہ بجلی ضرورت ہے، یہ قالین ضرورت تھے ہماری، یہ اسٹیج ہماری ضرورت تھی. اب ضرورت اگر نہیں ہوتی تو ہم مقصد تک پہنچ سکتے؟ میں اور آپ آتے یہاں کچھ انتظام ہی نہ ہوتا تو ہم مقصد تک پہنچتے بھائی؟ نہیں پہنچتے. اس کا مطلب پتہ لگا کہ ضرورت نہایت قیمتی چیز ہے، لیکن ضرورت مقصد نہیں ہے. نماز دین کا حصہ ہے، اس سے انکار کفر ہے، لیکن وہ اسلام کی ضرورت ہے. روزہ ہماری ضرورت ہے، حج ہماری ضرورت ہے، زکوٰۃ ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ تمام ضرورتیں بنائی کیوں گئی ہیں؟ ان ضرورتوں کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب کچھ مسلمانوں کو عطا کیوں فرمایا ہے؟ اب جب یہی پتہ نہیں ہے تو پھر تو معاملہ چوپٹ ہی ہے سارا. کیوں جی؟ مولوی کیوں بار بار کہتے ہیں مدرسے کھولو، مدرسے کھولو؟ کیوں؟ تاکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے آنے والی نسلوں میں دین باقی رہے. وہ دین کو اس لیے باقی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ایک خوبصورت سماجک ویوستھا قائم رہے. وہ سماجک ویوستھا اس لیے بنانا چاہتے ہیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا محبت کا تعلق جو ہے وہ قائم رہے. اب بات کہاں چل رہی تھی، پہنچے ہم کہاں ہوئے؟ اب دیکھو سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ذمہ دار بیٹھے ہیں. آپ سے اگر میں یہی پوچھ لوں کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں تو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟
اب آدھے لوگ سوچیں گے اللہ کا حکم ہے، کوئی کہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کوئی کہے گا فرض ہے. لیکن کبھی ہم نے اپنے علماء سے بھی جا کے پوچھا کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نہیں، ہم دین کو آج کل اس انداز سے نہیں سمجھ رہے. ہم تو ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اسلام سے باہر، فلاں اسلام سے اندر. اگر کسی کے جنازے میں بھی جاتے ہیں تو آدھے جو جنازے میں شامل ہیں وہی جاتے جاتے بتا دیتے ہیں بھی یہ جہنم میں جا رہا ہے کہ جنت میں جا رہا ہے. ہم دین سے دور ہو گئے ہیں بہت زیادہ. اب میں آپ کو اس مقصد کی طرف لانا چاہتا ہوں جس پہ میری گفتگو ہے. ہمارے یہاں پنجابی میں اسی انہوں کہنے ہیں پھپھڑ، سمجھتے ہو؟ پھپھو کے آدمی کو، ارے ابا کی بہن نہیں ہوتی جو پھپھو جی، کیا کہتے ہو اس کے میاں کو آپ؟ پھوپھا جی. آپ بھی کسی کے پھوپھا ہو کہ نہیں ہو؟ اچھا، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پھوپھا جو ہے کئی بار منہ بنا کے بھاگ جاتا ہے شادی والے دن. ہاں جی حضرت، جب کبھی شادی ہوتی ہے گھر میں، مطلب اس کی سالے کی یا سالی کی، تو سب سے پہلے پھوپھا ہی بھاگتا ہے گھر سے. اب چاہے وہ مسلمان ہے غیر سب کی بات بتا رہا ہوں. اب پھوپھا جی بھاگ جاتے ہیں گھر سے. اب پوچھتے ہیں، جب پھوپھا اپنے گھر پہنچ جاتا ہے تو اس کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آپ بھاگ کے کیوں آ گئے؟ آپ کے تو وہاں آپ کی بیوی کے بھائی کی شادی تھی، اس کی بہن کی شادی تھی. تو پھوپھا کیا کہتا ہے؟ پھوپھا یہ نہیں کہتا کہ کپڑے اچھے نہیں، روٹی اچھی نہیں، سامان اچھا نہیں. پھوپھا کہتا ہے ماں میرے سسر نے اور میرے جو وہاں سسرال والے ہیں انہوں نے میری عزت نہیں کی. یہی مسئلہ ہے نا جی. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، ان سے پہلے جتنے لوگ آئے اور اب بھی جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے ایک ہی بات دنیا کو کہی، روٹی کپڑا اور مکان. میرے نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، نہ انہوں نے پہلے روٹی کی بات کی، نہ کپڑے کی بات کی، نہ مکان کی بات کی. ابو بکر صدیق کو بلایا اور کالے حبشی بلال کو بلایا. ابو بکر شہزادے، بلال غریب ہے. ابو بکر امیر ہے، بلال بہت زیادہ محتاج ہے. ابو بکر کا رنگ گورا چٹھا ہے، وہ بلال بالکل کالے. ابو بکر حویلی میں رہتے ہیں، بلال جھونپڑی میں رہتا ہے. ابو بکر ایک اعلیٰ نسل کے فرد ہیں، بلال کا باپ بھی غلام ہے، ان کی ماں بھی غلام ہے. ابو بکر مکے کے رئیسوں میں سے ہیں، بلال مکے کے اندر بک کر پہنچے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ابو بکر کو بلایا، دونوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے گلے لگا دیا. فرمایا ابو بکر سن لے، اب میں آ گیا ہوں نا، آج کے بعد یہ کالا بلال تیرا بھائی بن گیا، کیونکہ اب محمد آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب کسی کو کسی کے اوپر عزاداری کرنے کا حکم نہیں رہا ہے. نہیں سمجھے بات؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے دین کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا جو ایک رب اور رسول کو مانے گا وہ انسانوں سے نفرت نہیں کرے گا. جو ایک رب اور رسول کو مانے گا وہ امیر غریب میں فرق محسوس نہیں کرے گا. جو ایک رب اور رسول کو مانے گا وہ گورے اور کالے میں فرق محسوس نہیں کرے گا. اور یہاں بڑی بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم جاری فرمایا تو اس میں یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان ہوگا تو تب تم یہ کرو گے، نہیں. فرمایا دنیا کے تمام لوگوں کو ہم عزت بانٹنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ روٹی کم ہو تب بھی پیٹ بھر جاتا ہے، دوسرے دن کھائی جا سکتی ہے. کپڑے پھٹے ہوئے ہوں تو پیبند لگایا جا سکتا ہے، مکان نہیں ہو تو پل کے نیچے سویا جا سکتا ہے. لیکن دنیا کا ہر غریب آدمی، ہر امیر آدمی یہ چاہتا ہے کہ سرے بازار میری کوئی بے عزتی نہ کرے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں عزت بانٹنے آیا ہوں، میری امت کا کام ہے کہ لوگوں کے درمیان عزت ہی بانٹا کرے. آ رہی سمجھ تھوڑی بہت؟ نہیں ارے بھائی سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے زور سے ذرا، صلی اللہ، ابھی بھی آواز نہیں آئی، صلی اللہ نہ، صلی اللہ، ابھی بھی نہیں آواز آئی. واقعی مولانا آپ صحیح کہہ رہے تھے، یا تو کھانا نہیں کھا کے آئے بیچارے، یا مولانا نے کھانے کا انتظام نہیں کیا. صلی اللہ، زور سے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ.
تو نبی علیہ السلام نے یہ جو خوبصورت نظام کائنات کو دیا، کون سے والا نظام؟ جس میں انسانوں کے اندر برابری کر دی۔ آپ کبھی گئے مسجد تک؟ کسی مسجد میں جائیے، مکے کی مسجد تو یہاں سے دور ہے، آپ اپنے گاؤں کی مسجد میں جائیے، گاؤں کی مسجد میں جب جمعے کی نماز ہوگی، اگر جس بندے نے مسجد کے لیے جگہ دی ہو، یا جو بندہ مسجد کا صدر ہو، یا کوئی بندہ گاؤں کا بڑا آدمی ہو، اور وہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے اور امام صاحب نیت باندھ چکے ہوں، تو آپ بتائیے کہ جو بعد میں نماز پڑھنے آئے گا تو اس کو کہاں پہ جگہ دی جائے گی جی؟ ارے زور سے بولے، کہاں؟ پیچھے جگہ دیں گے۔ اور اگر وہ زیادہ دیر سے آیا، گرچہ کوئی آپ کا خاص مہمان بھی ساتھ میں ہو اور جمعے کی نماز کی 2 رکعتیں ہو گئی ہوں اور اس کو جماعت میں شامل ہونا ہے اور مسجد میں جگہ نہیں ہے، تو اس کا کام ہے کہ جہاں مسلمانوں نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں ان کو ایک طرف کر کے وہاں کپڑا بچھا کے نیت باندھے، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ کی مسجد صرف نماز پڑھنا نہیں سکھاتی، وہ کہتی ہے کہ اگر کوئی غریب پہلے آ گیا تو وہ آگے بیٹھے گا، کوئی پلے دار پہلے آ گیا تو وہ آگے بیٹھے گا، کوئی کھیت کا مزدور پہلے آ گیا تو آگے بیٹھے گا، اگر کوئی ریشمی کپڑے والا کوئی چودھری آیا دیر میں تو اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی آگے بیٹھنے والے کو پکڑ کے پیچھے کر دے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نظام ہے۔ اور مسجد کیوں بنا رہے ہیں؟ مسجد کیوں بنا رہے ہیں جی؟ مسجد کو قائم کیوں کر رکھا ہے؟ مسجد کے اندر عبادت کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ مسجد کے اندر کیا کرتے ہیں جا کے؟ پتہ ہے آپ کو یہ بات پتہ ہے آپ کو؟ پچھلی مرتبہ میں نے بھوپال میں بھی مسلمانوں سے پوچھا تھا، آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ سے یہاں سے تو بھوپال تھوڑا قریب ہی ہے، میں نے ان سے گزارش کی تھی، یہ معلوم کیا تھا کہ آپ اپنی مسجد کے امام کو مہینے میں کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ آپ لوگ بھی الگ الگ گاؤں سے آئے ہو، کچھ لوگ مسجدوں کے 5 وقت کے نمازی ہوں گے، تو اندازہ تو آپ اسلام کے مجرم ہیں۔ اس فوٹو میں اگر کوئی غیروں کی بہن بیٹیوں پر گندی نگاہ ڈالنے والا ہے تو آپ اسلام کے مجرم ہیں، کیونکہ اسلام صرف مولوی پروجیکٹ نہیں کرتے، ہر ایک بندہ اپنی جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا امین ہے۔ دین کو اس کی روایات کے مطابق سمجھنا ہوگا، روایات کے مطابق۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرما دیا؟ فرمایا میں آ گیا ہوں، میں برابری کے لیے آیا ہوں۔ ایک دن سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے، مفسرین نے لکھا ہے 100% مذاق میں انہوں نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہا، اوے کالی ماں کے بیٹے کیسے ہے تو؟ اب بلال کے دل کو لگ گئی، وہ دوڑے دوڑے گئے نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ سلمان نے مجھ کو کالی ماں کا بیٹا کہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا سلمان فارسی کو بلایا، چہیتے صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں، فرمایا سلمان بڑی زور سے ڈانٹا، فرمایا میرے آنے کے بعد بھی تو ایسی باتیں کرتا ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد بھی تم ایسی باتیں کرتے ہو؟ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بڑے شرمندہ ہوئے، باہر نکلے، سیدنا بلال سامنے کھڑے تھے، ریت کے اوپر لیٹ گئے، اپنی گال بھی ریت کے اوپر لگا لی، اور سیدنا بلال، حضرت بلال کو آواز دی، فرمایا بلال اے میرے بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، آپ آگے بڑھیں، اپنا پیر میری ایک رخسار پہ رکھیں، میرے گال پہ رکھیں اور گزر جائیں تاکہ میرے گناہ کی تلافی ہو۔ سیدنا بلال نے سلمان فارسی کو جب اس حالت میں دیکھا، وہ آگے بڑے تیزی سے دونوں کندھوں سے سلمان فارسی کو اٹھایا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، گلے ملے، فرمایا میرے بھائی سلمان اگر کوئی اپنی غلطی مان لینا وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ۔ جس دن مکہ المکرمہ فتح ہوا تھا، خانہ کعبہ، محمد رسول اللہ بیت اللہ میں جب داخل ہوئے اور جب نماز کا وقت ہو گیا، جب بیت اللہ میں داخل ہوئے نبی علیہ السلام، نماز کا وقت ہو گیا نا، تو نبی علیہ السلام کے سامنے کون کھڑا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑے مسلمان ہیں، اور کون کھڑا ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین الامت ہیں، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے دین کے حواری ہیں، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقراء صحابہ میں سب سے بلند مقام، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں وہ،
سیدنا عثمان ذوالنورین، سیدنا عمر بن خطاب اور مولا علی کرم اللہ وجہ جیسا جوان وہاں پر موجود ہے۔ بیت اللہ جب فتح ہوا، خالد بن ولید جیسا جنرل وہاں پر کھڑا ہے، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف جیسا عرب پتی آدمی اس سین کے اندر موجود ہے۔ اتنے لوگ ہیں خانہ کعبہ میں کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب نماز کا وقت ہوا نا، اپنی نگاہ چاروں طرف دوڑائی، اور جب نگاہ دوڑائی تو جب مقصود نظر نہ آیا تو نبی علیہ السلام نے آواز لگائی، اوہ میرا بلال کہاں ہے؟ کہاں ہے بلال؟ جب انہوں نے بلال کو آواز لگائی نا تو ایک صحابی آگے بڑھے، وہ سمجھ گئے کہ بلال کو اذان دینے کے لیے بلا رہے۔ انہوں نے کان میں آ کے ایک بات کہی نبی علیہ السلام سے، فرمانے لگے یا رسول اللہ، کہیے صلی اللہ، زور سے صلی اللہ۔ ہاں انہوں نے کان میں آ کے بات کہی بڑی خاموشی سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ نے جو آپ کو فتح دی ہے نا، یہ اتنی بڑی فتح ہے کہ آج اگر آپ نے قریش کے علاوہ کسی اور کو خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دینے کے لیے چڑھا دیا نا، یعنی بلال غلام ہے، بلال کالا ہے، بلال حبشی ہے، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور ہمارے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے تو دنیا میں رواج عام تھا کہ صرف گوری چمڑی والے ہی، امیر لوگ ہی خانہ کعبہ میں جا سکتے ہیں، کوئی غریب نہیں جا سکتا، کوئی کالا نہیں جا سکتا، کوئی محتاج نہیں جا سکتا، کوئی مسکین نہیں جا سکتا۔ اس نے کان میں کہا یا رسول اللہ، آج اگر آپ نے بلال کو اذان دینے کے لیے چڑھا دیا نا تو اہل قریش کی جو آج فتح آپ کو اللہ نے دی ہے، ان کی جو تھوڑی بہت عزت بچی ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی شدت سے غصے ہو گئے، فرمایا سن لے کان کھول کے، آج تو یہ بات کہہ دی ہے، آئندہ مت کہنا مکے میں جب میرے نام پہ مار کھانی ہو تو کالا بلال کھائے، آج مکہ فتح ہو گیا تو اذان بلال کے علاوہ کوئی اور دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب بلال آ گئے وہاں، بلال حضرت تم خود فرماتے میں ڈرتا ڈرتا آیا کہ اس غریب کی کیا ضرورت پڑ گئی، رواج تو تھا اس دور میں غلامی کا، غلام بکا کرتے تھے بازاروں کے اندر۔ یا رسول اللہ آپ نے آواز ماری، ہاں بلال، یا رسول اللہ حکم فرمائے، بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھو، اذان دو۔ اب بلال کہتے جب مجھے یہ کہا گیا نا کہ اذان دو، میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، فرمایا میں نے خانہ کعبہ کی منڈیر پکڑی، گلاف پکڑا تاکہ اوپر چڑھ جاؤں، میں زاروں کی تار رونے لگا۔ بلال کہتے میں نے خود اپنے آپ سے پوچھا، بلال تو حبشی ہے، تو غلام ہے، تو کالا ہے، تیرے پاؤں میں جوتی نہیں، تیرے کپڑے پھٹے ہوئے، بلال یہ دیکھ سارے شہزادے نیچے کھڑے، تو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ رہا ہے، تو نے ایسا کیا کام کیا ہے، تو نے ایسی کون سی دولت کمائی ہے؟ بلال کہتے خود میں نے اپنے آپ سے سوال کیا اور میں نے خود اپنے آپ کو جواب دیا۔ میں نے کہا بلال یہ جو کالی کملی والے محمد رسول اللہ کھڑے ہیں نا، ان سے جو تیری وفاداری ہے، کن سے؟ یہ رسول اللہ سے جو تیری وفاداری ہے، یہ اس وفاداری کا نتیجہ ہے کہ تو آج خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے۔ اور جب وہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے نا، انہوں نے کہا میں مدینے میں مکے کی طرف اذان دیتا تھا، میں بدر میں مکے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، احد میں مکے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، ابوا میں رکے تو مکے کی طرف منہ کر کے اذان دی۔ کہتے ہیں جب مجھے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا گیا تو میرے دل میں خیال آیا بلال یہ کعبہ تو نیچے رہ گیا ہے، اب کعبہ کہاں ہے؟ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا بلال مجھے تو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا، بلال اب کعبہ کہاں ہے؟ بلال بھی نبی علیہ السلام کا عاشق ہے، بالکل دیر نہیں لگائی، ایک انگلی کان میں لگائی، اپنا چہرہ اور شہادت والی انگلی خانہ کعبہ کے صحن میں جس طرف محمد الرسول اللہ کھڑے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف منہ کر کے اذان دینے لگے تاکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو قیامت تک یہ بتا دیں کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب اللہ نے نبی علیہ السلام کے دل میں بات ڈال دی کہ بلال اذان دیتا ہے، آپ جب تک طواف کر لیجئے۔ بلال اذان دینے لگے، نبی علیہ السلام چل پڑے۔ اب بلال کا کعبہ تو چلنے لگا، اب بلال کیا کرے؟ اب بلال نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں، بلال بھی اذان دیتا دیتا گھوم رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہاں کے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ اگر 1450 سال کے بعد بھی کوئی جھوٹا نبی بن کے آ جائے، کوئی اپنے آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا مہدی کہنے لگے، کوئی جھوٹا نبی بتانے لگے، تو مسلمانوں یاد رکھنا، بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے اعلان کیا ہے کہ ہمارا راستہ تو وہی ہے جس طرف محمد رسول اللہ جاتے ہیں، کیونکہ ان سے پہلے بھی ان جیسا کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ پہلے بھی خاتم النبیین تھے، وہ جب مبعوث ہوئے تب وہی خاتم النبیین تھے، اور آج قیامت تک کون خاتم النبیین ہوگا؟ محمد رسول اللہ ہی ہیں۔ اور روز محشر کے دن بھی اگر کسی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہوگا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی۔ تو عرض میری یہ ہے آپ حضرات سے کہ دین کو پہچاننا ہے، پہچانیں گے انشاءاللہ، پہچانیں گے انشاءاللہ۔ تو ابتدا کرنی ہے، کہاں سے کریں گے ابتدا؟ اپنی ذات سے۔ کہاں سے کرنی ہے ابتدا؟ کہاں سے ابتدا کرنی ہے؟ اپنی ذات سے۔ سن لو مسلمانوں، اگر تمہارے گھر میں یہ فرق ہے کہ تمہارا برتن اور ہے، تمہارے مزدور کا برتن اور ہے، تو تمہیں محمد رسول اللہ کے دین کو پڑھنا ہے دوبارہ سے، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام انسانوں کا جھوٹا پاک ہے، ہم تمام کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے آئے، ہم تمام کے ساتھ بغل گیر ہونے کے لیے آئے، ہم تمام لوگوں کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونے کے لیے آئے، ہم تمام روتوں کو ہنسانے کے لیے آئے، ہم تمام زخموں پر مرہم لگانے کے لیے آئے۔ محمد رسول اللہ نے ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہم اقوام عالم کے درمیان محبت کے علم بردار بن کر کھڑے رہیں گے۔ اگر تمہارے دل کے اندر مذہب کو لے کے بھی تھوڑی سی نفرت ہے کہ میں بہت اعلیٰ ہوں اور دوسرا بندہ بہت مجھ سے کمتر ہے، تو ہم کو ایک دفعہ پھر نبی علیہ السلام کے دین کو پڑھنے کی ضرورت ہے، پھر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا معیار کیا ہے؟ اپنے معیار کو درست کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ بتائیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو بڈھے ہیں وہ بھی، جو جوان ہیں وہ بھی، کیا آپ لوگ کبھی زندگی میں، کبھی آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ابو جی کو، اپنے پتا جی کو گلے سے لگایا، کہا کہ ابو مجھے تو اس سے محبت ہے؟ کبھی موقع آیا زندگی میں کبھی ایسا؟ کیوں؟ کیونکہ تم نے مولویوں سے پوچھا ہی نہیں۔ محمد رسول اللہ نے فتح مکہ کی رات ام ہانی کے گھر پر بیٹھ کے کہا تھا، اے میری بہن تو مجھ سے 20 سال بڑی ہے، آج فتح مکہ ہوئی ہے، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں۔ انہوں نے سوچا تھا کہ کچھ حدیثیں سنائیں گے، کچھ قرآن کی آیتیں سنائیں گے، قربان جاؤں محمد رسول اللہ پر۔ فرمایا ہانی تو جانتی ہے نا، میری پیدائش سے 2 مہینے پہلے میرے ابو حضرت عبداللہ وصال فرما گئے تھے، میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، تو نے دیکھا ہے، تو ذرا بتا تو صحیح کہ میرے ابو عبداللہ کی نظر کیسے آتے تھے؟ پوچھا ہی تھا کسی مولوی سے؟ نہیں پوچھا۔ آپ نے کبھی اپنی ماں کے پاؤں دبائیں؟ دبائیں؟ آپ کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں اچھے؟ نبی علیہ السلام سے پوچھو جا کے، مسجد کے مصلی پر کھڑے ہو گئے، بلال نے تکبیر کہہ دی ہے، صحابہ نے صفیں باندھ لی ہیں، اور سیدہ آمنہ کی یاد دل میں آ گئی، تڑپ اٹھے، صحابہ کی طرف مڑ گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فرمایا بلال سن لے، اگر میری ماں زندہ ہوتی اور وہ سامنے حجرے سے مجھ کو آواز دیتی محمد، تو میں نماز چھوڑ کے پہلے اپنی امی کے پاس جاتا اور جا کے پوچھتا، اماں جی بتاؤ کام کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو یہ بات کہ شیمہ جب نبی علیہ السلام سے ملنے آئی ہے، کون شیمہ؟ نبی علیہ السلام کی دودھ شریک بہن ہے، دائی حلیمہ کی بٹیا ہے۔ اس نے جب صحابہ کے نیزے ہٹائے کہ پیچھے ہٹو، میں نبی علیہ السلام کی بہن ہوں، اندر پیغام پہنچایا، یا رسول اللہ ایک عورت کہتی ہے کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ فرمایا میں تو اپنی ماں کا اکیلا بیٹا ہوں۔ نہیں یا رسول اللہ، وہ اپنا نام شیمہ بتاتی۔ فرمایا ہاں وہ میری دودھ شریک بہن ہے، میں نے اور اس نے دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا، میری بہن کو بلاؤ۔ شیمہ آئی، نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے
ہو گئے اپنی بہن کے استقبال میں، دیکھا بوڑھی ہو گئی، فرمایا شیما میں تجھے مدینہ لے کے جاؤں گا، تجھے نیا گھر دوں گا، خادمائیں دوں گا، خرچہ میں اٹھاؤں گا، آج کے بعد تیرا کفیل میں ہوں۔ شیما کہنے لگی یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کچھ لوگوں کو چھڑوانا ہے، آپ کے پاس آئی ہوں۔ نبی علیہ السلام پہلے جب کسی کو چھوڑتے تھے صحابہ کو بلاتے تھے، مشورہ کرتے تھے، آج بہن آئی ہے کسی کو نہیں بلایا مشورہ کرنے کے لیے، ابو ہریرہ کو بلایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اپنے غلاموں کو بلایا، بلال کو، شیما کے قیدی لاؤ، رہا کر دیے گئے، ان کے لیے کپڑے لاؤ، سواریاں لاؤ، کھانا لاؤ، نئے لباس لے کے آؤ، ساتھ میں ایک دستہ بھیجو۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کے لیے اتنی آپ نے پروٹوکول توڑ دیے، جس کے لیے مشورہ بھی نہیں کیا، جس کو ساتھ میں زیورات دے رہے ہیں، جس کو لباس دے رہے ہیں، جس کو نئی سواری دے رہے ہیں؟ وہ فرمایا تم نہیں جانتے یہ میری بہن ہے، اس نے اور دائی حلیمہ کی کوکھ سے ہم دونوں نے اکٹھے دودھ پیا ہے، یہ میری بہن ہے، میری دودھ شریک بہن ہے۔ ان لوگوں کو بتانا تھا، یہاں کے مسلمانوں کو، یہاں کے غیر مسلموں کو، کہ جب بہنیں گھر آیا کرتی ہیں تو بیویوں سے پوچھ پوچھ کے 500 کا نوٹ نہیں نکالتے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، پھر جو ہوتا ہے وہ بہنوں کو دیا جاتا ہے۔ آپ کس حساب سے اسلام کو دیکھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ مسجد نبوی کے ممبر کے اوپر کھڑے، ایک عورت آئی، اس کا لباس کوئی قیمتی نہیں، چہرے سے کوئی اعلیٰ خاندان کی لگتی، نبی علیہ السلام نے دیکھا، فوراً اتر کے اس کے پاس پہنچ گئے، اماں جی السلام علیکم، اس نے بھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بڑی محبت سے پوچھا ہے بیٹا کیسے ہیں آپ؟ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اماں جی میں بہت اچھا ہوں، آپ آ گئی بہت اچھا ہو گیا ہوں۔ لوگ پیچھے حیران کھڑے، یہ بڑھیا کون ہے؟ اس کا تو لباس بھی اعلیٰ ترین نہیں ہے، اس کا تو نسل بھی بہت اعلیٰ نہیں لگتی۔ بلال نے لوگوں کو بتایا پہچان لو یہ رسول اللہ کی وہ ماں ہے جس نے دودھ پلایا۔ مسلمانوں جس ماں نے دودھ پلایا اس کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنی چادر اتاری اور اس کو اپنے مسند کے اوپر بچھایا کہ اماں جی یہاں بیٹھے، تاکہ پوری دنیا کے انسانوں کو بتانا تھا کہ اگر مائیں ملنے کے لیے آ جائیں تو بیٹے اپنی سب سے قیمتی چیز ماؤں کے قدموں کے اندر رکھتے ہیں۔ کس حساب سے آپ دین کو پہچان دیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کو جب ملنے جاتا ہوں تو پیارے پیغمبر علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا صحابی ہوں، میں آپ کو ماننے والا ہوں۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، آپ میرے صحابی بھی ہیں، میرے غلام بھی ہیں، آپ میرے دین کے بھی ہیں، لیکن ہیں تو میرے باپ کے سکے بھائی نا، ہیں تو آپ میرے چچا نا، تاکہ دنیا کو بتانا تھا کہ جب محبت کرنے والا چچا آئے گا تو آپ کو اٹھ کے اس کی تعظیم کرنی ہوگی۔ آپ دین کو کس حساب سے دیکھتے ہو؟ پیارے نبی علیہ السلام نے قدم قدم کے اوپر انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے، قدم قدم پر کوئی جز چھوڑا ہی نہیں کہ جہاں انسانوں کی رہنمائی نہ فرمائی۔ ہم دین کو صرف عبادتیں اس لیے بھائی عبادت ضروری ہے، کیوں ضروری ہے؟ تاکہ یہی وہ عبادت ہے جس کے ذریعے ہم نے اچھا بننا ہے۔ میں نے اپنے والد شیخ اسلام مولانا ورمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دن کہا کہ ابو جی اگر نماز پڑھتے ہوئے بھی گناہ نہ چھٹے تو کیا کریں؟ فرمایا بیٹا اور اچھی طرح نماز پڑھو، اس وقت تک اچھی طرح نماز پڑھو جب تک تمہاری نماز تمہیں گناہوں سے پیچھے نہ ہٹنے پر مجبور کرتے۔ جو دین یہ کہتا ہو کہ ساری مخلوق، آپ پڑھیے کبھی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں یہاں اللہ نے لفظ اللہ بھی استعمال نہیں کیا سورہ فاتحہ میں، قرآن کی پہلی سورت میں فرمایا میں رب ہوں، میں پالن ہار ہوں۔ کیوں؟ وہ تو ساری کائنات کو دینے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام روزانہ کچھ لوگوں کو پکڑ کے لاتے ہیں دسترخوان پہ، کھاؤ میرے رب کے نام سے کھاؤ۔ ایک دن ایک بندے کو پکڑ کے لائے، فرمایا چل میرے رب کے نام سے کھا، فرمایا میں تیرے رب کو نہیں مانتا۔ ناراض ہو گئے، فرمایا چل اٹھ نکل یہاں سے، تو میرے رب کو نہیں مانتا۔ وہ باہر نکلا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ابراہیم یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا اللہ وہ آپ کو نہیں نہ مانتا۔ فرمایا میں تو اس کو روزانہ کھانا دیتا ہوں، تو نے اس کو کیسے انکار کر دیا؟ بھاگے بھاگے پیچھے گئے، بھئی آ جا، میرا رب یہ کہتا ہے مانے کوئی نہ مانے، لیکن خدا کی جو ربوبیت ہے وہ پوری کائنات کے لیے یکساں طور کے اوپر رکھی گئی ہے۔ آپ کو ایک اعلیٰ کردار پیش کرنا ہوگا معاشرے میں، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے ضروری ہے ایک سنت اپنانی۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی سب سے پیاری سنت کون سی ہے پتہ ہے آپ کو؟
ارے بھائی پتہ ہے کہ نہیں؟ بولیے بھائی، بولتے کیوں نہیں؟ پتہ ہے کہ نہیں؟ بولتے نہیں آپ، زور سے بتائیے، پتہ ہے کہ نہیں پتہ بھائی؟ چچا نہیں پتہ؟ تو پہلی فرصت میں جا کے پہلے مولویوں کی تنخواہ ٹھیک کرو تاکہ پتہ لگ جائے تمہیں۔ سنیے، نبی علیہ السلام کی سب سے پیاری سنت کہتے ہیں اس کام کو جو نبی علیہ السلام نے کیا۔ سب سے پیاری سنت یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے مثبت رہتے ہیں۔ مثبت مطلب 24 گھنٹے اچھا سوچتے ہیں، 24 گھنٹے پوزیٹیو رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تمام موقعوں کے اوپر اچھی رائے دی ہے اور حکم فرمایا کہ بدگمانی کفر ہے۔ ہم لوگ کیسے بدگمان ہو جاتے ہیں؟ کوئی فون نہ اٹھائے، ہم کہتے ہیں یار یہ بے ایمان ہے، فون نہیں اٹھایا۔ اگلا باتھ روم میں بیٹھا ہو، آپ نے تو فتویٰ دے دیا ہے جی۔ آپ کسی کے گھر گئے، وہ نہیں ملا، آپ نے فتویٰ دے دیا کہ ہمارے آنے کی وجہ سے بھاگ گیا، اب اگلا پتہ نہیں اسپتال میں کھڑا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے پاس سے اندازے نہ لگاؤ۔ آپ کیونکہ پڑھتے نہیں نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی خبر دینے کے لیے آئے، اکثر میں مسلمانوں کو کہا کرتا ہوں، اپنے پنجاب میں ہندو سکھ دوستوں کو بھی بہت کہتا ہوں کہ یار کوئی واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ کوئی خبر آ جائے فوراً شیئر نہ کرو۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب کوئی خبر دینے والا خبر آئے تو خبر سن کے کسی پہ حملہ نہ کر دینا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا پہلے خبر دینے والے کی تو تصدیق کر لو، وہ کون ہے؟ جو بندہ میسج کر رہا ہے بے ایمان ہے، ایماندار ہے؟ جو بندہ آپ کو بتا رہا ہے وہ ٹھگ ہے، چور ہے، کون ہے وہ؟ آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، خبر دینے والے کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ لوگ اپنے یوٹیوب چینل چلانے کے لیے، کوئی اپنی واہوائی لوٹنے کے لیے، اوپر کچھ لکھ رہا ہے اندر کچھ ہے، ہم بس پڑھ رہے ہیں دھکا دھک اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ بعض اوقات اس میں مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، بعض اوقات لڑ پڑتے ہیں، بعض اوقات بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ارے قرآن پڑھو، قرآن کہہ رہا ہے خبر دینے والے کی ایک دفعہ تصدیق کر لو کہ جو خبر دینے والا ہے وہ بھی بندہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ تو مثبت رہنا ہے، مثبت رہیں گے انشاءاللہ، پوزیٹیو، اچھا سوچنا ہے، اچھی گفتگو کرنی ہے، گھر کے اندر معافی کا ماحول رکھنا ہے، محلے میں، معاشرے میں، گاؤں میں۔ کیونکہ اگر بڑے بننا ہے، آپ کو پھلدار درخت بننا ہے، تب تو تھوڑا جھک کے چلنا ہوگا، اور اگر چھوٹے بننا ہے تو جتنا مرضی اکڑ کے چلتے رہیے، کوئی آپ کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو دعا کیجئے کہ جتنی بھی گفتگو آج آپ کے ساتھ ہوئی ہے، اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی کسی نے بولنا ہے کہ دعا کروانے ہے مولانا؟ کوئی دستار بندی تو نہیں؟ کوئی دستار بندی تو نہیں ہے کسی